ناقابل فراموش واقعات کا سلسلہ نمبر 22۔ پچھلے دنوں میں اپنی بڑی بہن ناہید، جو کہ عمر میں مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے، اس کے گھر گیا اور ہم بات چیت کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں میری 2 اور چھوٹی بہنیں نسرین اور تحسین بھی وہاں آ گئیں اور ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہوئے بچپن کے واقعات دہرانے لگے، جن میں سے بہت سے ناقابل فراموش واقعات تھے اور بہت ہی دلچسپ واقعات تھے، کچھ تکلیف دہ واقعات بھی تھے۔ وہ ہم ان کو یاد کر کے ہنستے بھی رہے، دکھی بھی ہوتے رہے۔ تو یہ غالباً 1968 کے اواخر کی بات ہے، سردیاں تھیں، دسمبر کی بات ہے۔ اس وقت ہم ہیڈ پنجند میں رہتے تھے، اور ہیڈ پنجند نہیں، ڈیرہ غازی خان میں، جو کہ ملتان سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے۔ تو ہمارے پاس جو گھر تھا سرکاری نہر کالونی میں، اس کے 4 کمرے تھے اور اس کے ساتھ ایک مولے کا سرونٹ کوارٹر بھی تھا، جس میں 5واں کمرہ اور صحن الگ، بالکل مولک تھا لیکن انڈیپینڈنٹ تھا۔ تو بہت بڑا گھر تھا۔ تو اس گھر میں ہم سب بہن بھائی رہتے تھے۔ اس وقت ہماری جو سب سے چھوٹی بہن تحسین ہے، وہ تقریباً 1 سال کی ہوگی یا چند ماہ کی ہوگی۔ تو سردیوں کے دن تھے، تو ہمارے کمرے میں ایک پیٹی، یعنی لوہے کی پیٹی پڑی ہوتی تھی بڑی سی، جس میں رضائیاں، کھیس، دوہرے وغیرہ، تکیے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ تو رات کو جب سونے کے لیے ہم لیٹتے تو ہم اس میں سے تکیے اور رضائیاں وغیرہ نکال لیتے، کمبل شمبل، اور صبح جب سب اٹھ جاتے تو وہ تکیے اور کمبل وغیرہ اسی پیٹی میں دوبارہ بند کر دیے جاتے تھے۔ اور یہ ڈیوٹی میری ایک بہن کی تھی، جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور جو اب فوت ہو چکی ہے۔ اس کا نام پروین تھا۔ یہ ہمارے بھائی جان انوار کی بیوی جو تھیں، جو 1999 میں فوت ہو گئیں 43 برس کی عمر میں۔ تو بہت ہی پیاری، خوبصورت اور بہت دلکش خاتون تھی، اپنی صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے۔ ہم سب بہن بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، زیادہ تر وقت مصلی پہ گزارتی تھی۔ پڑھائی میں اس کی دلچسپی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ دین کے معاملات میں وہ ہم سب سے آگے رہتی تھی۔ تو چونکہ ہم 8 بہن بھائی تھے، ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں۔ تو اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ رات کو سب کے بستر نکالے اور صبح دوبارہ سب کے بستر واپس اس لوہے کی بڑی سی پیٹی میں بند کر دے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن وہ صبح کے وقت اس میں رضائیاں رکھ رہی تھی۔ ابھی اس نے 3-4 ہی رضائیاں رکھی ہوں گی کہ میری ایک اور چھوٹی بہن، جو اس سے 1 سال چھوٹی تھی، نسرین، جس کی پیدائش 1956 کی ہے، یعنی مجھ سے وہ 5 سال چھوٹی ہے۔ تو وہ نسرین آ کے شرارت میں، اس وقت اس کی عمر ہوگی تقریباً 13-14 سال ہی عمر ہوگی، یا 12 سال عمر ہوگی، نسرین کی 12 سال عمر ہوگی۔ وہ شرارت میں آ کے ان رضائیوں کے اوپر لیٹ گئی، جو ابھی اس نے 3-4 رکھی تھی، اور ابھی اس نے 3-4-5 رضائیاں اور بھی رکھنی تھیں، کمبل وغیرہ۔
تو اس نے پروین نے نسرین سے کہا کہ باہر نکلو تاکہ میں یہ کام اپنا مکمل کر سکوں، لیکن جیسے چھوٹی بہنوں کی شرارتیں ہوتی ہیں اور بڑی بہنوں کو تنگ کر کے ان کو مزہ آتا ہے، وہ وہاں پڑی رہی اور اس کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود وہ وہاں سے نہ نکلی۔ تو پھر جب اس کو غصہ آیا پروین کو تو اس نے اوپر ایک رضائی ڈال دی نسرین کے اوپر۔ تو سردیوں کا موسم تھا، اسے اس رضائی سے مزہ آنے لگا، وہ اس کے نیچے لیٹی رہی، حتیٰ کہ پروین نے ایک دوسری پھر تیسری چوتھی رضائی بھی اس پر ڈال دی، اور اس کے بعد اس نے وہ پیٹی کا ڈھکن جو ہے نا وہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی، اور اس کے بعد وہ بھول گیا کہ میں نے اس میں اپنی بہن کو بند کیا ہوا ہے۔ نسرین کچھ دیر تو ضبط کرتی رہی، پھر جلد ہی اچھا اتنی دیر میں وہ پروین اپنا کام ختم کر کے باہر سین میں کچن میں ادھر ادھر کہیں ہو گئی، اس کمرے میں کوئی بھی نہ رہا۔ تو چند منٹ بعد جب نسرین کا دم گھٹنے لگا تو وہ باہر نکلے۔ تو اب باہر کیسے نکلے؟ ایک تو اوپر رضائیوں کے اوپر پیٹی کا ڈھکن بھی بند اور اس کو کنڈی بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا اس کا اندر دم گھٹنے لگا۔ اس نے بصد ہزار خرابی کسی طرح وہ رضائیاں ہٹو کے پیٹی کھٹکانی شروع کر دی لوہے کی، لیکن کمرے میں کوئی ہوتا تو وہ سنتا، ہر کوئی اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھا، لہٰذا اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ بیچاری دم گھٹ کر مرنے کے بالکل قریب ہو گئی۔ تو اتنی دیر میں اتفاق کی بات ہے کہ ہیڈ پنجند سے ہمارے کچھ دوست، ابا جان کے کچھ دوست اور اقربا اور ان کے گھر والے ہمارے گھر آئے ڈیرہ غازی خان، اور ان کو ہم نے جا کے اسی کمرے میں بٹھا دیا جس میں وہ پیٹی پڑی تھی۔ تو وہاں جب نسرین کو اندر سے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں کچھ لوگ آ گئے ہیں، تو اس نے پھر کسی نہ کسی طرح اندر سے وہ پیٹی کھٹکھٹائی، اور جس سے وہ لوگ کچھ پریشان تو ہو گئے، ششدر بھی ہو گئے مہمان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آخر انہیں احساس ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی بند ہے جو مسلسل چیخ بھی رہا ہے اور کھٹکھٹا بھی رہا ہے۔ انہوں نے ہماری امی کو بلا کے کہا کہ جی اس میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں آپ اس کو کھول کے۔ انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر سے نسرین نکلی، جس کا بہت ہی برا حال تھا اور وہ لڑکھڑا رہی تھی دم گھٹنے سے، اس کے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور بہت ہی اس کا حالت دیگرگوں تھی۔ بہرحال امی نے اسے نکال کے پانی شانی پلایا، اس کو لٹایا، اس کو ہوش میں لائے، پھر جا کے جناب اس کی جان بخشی ہوئی۔ اور پروین کی ایک ذرا سی غلطی سے ہماری ایک بہن فوت ہونے والی ہو گئی تھی، اور اس میں ایسا ہے کہ مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ پروین کو کسی نے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ اس وقت سب لگ گئے اس کام میں کہ کسی طرح نسرین کو بچایا جائے۔ سب کے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے کہ یہ بچی تو جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو کسی نے پروین سے نہیں پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے، لہذا بہرحال وہ جو ہے پروین کو نہ کسی نے ڈانٹا نہ ڈپٹا۔ یہ تو بعد میں رات کو کھلا ہوگا نا کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات عموماً بچوں کی شرارتوں کے، بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑوں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں گھروں میں۔ تو مجھے بھی اس طرح کے واقعات یاد آتے رہیں گے تو میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ اس گھر کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پیچھے بھی اس کے دو کمرے یعنی 4 کمرے تھے کل ایک ہی لائن میں، اور جن میں سے 2 کمروں کا پیچھے
پچھلی طرف یعنی ہمارے بیک یارڈ میں دروازہ کھلتا تھا. بیک یارڈ کوئی بنا ہوا تو نہیں تھا, ایک کھلا کھیت تھا اور اس کے پیچھے وہ مین روڈ تھی جو کہ ڈیرہ غازی خان سے راجن پور کی طرف جا رہی ہے. اور آگے صحن تھا, صحن کے پرلی طرف نہر کالونی تھی, جو نہر کالونی کے وسیع پلاٹ تھے جن میں کرکٹ, فٹ بال اور اس قسم کے کھیل کھیلے جاتے تھے. مسجد تھی بہت بڑی, اس کے صحن تھا, تو وہ بڑا ایک اچھا رومانٹک ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ اب یہ کالونی ختم کر کے اسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا ہے. میں کبھی گیا تو نہیں ہوں, لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اب وہ نہر کالونی باقی نہیں رہی, جو کسی زمانے میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک سیرگاہ کے طور پر ڈیرہ غازی خان میں پہچانی جاتی تھی.